السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں آج ہم دوسرے عجوبے کا ذکر کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے بابل کے معلق باغات، ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون۔ قدیم دنیا کے عجوبوں میں یہ واحد عجوبہ ہے جس کے وجود پر مورخین کا اختلاف ہے۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ یہ باغات سرے سے ہیں ہی نہیں، یہ من گڑت اور خیالی کہانیوں کا ایک حصہ ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ باغات موجودہ عراق کے شہر بابل میں موجود تھے۔ کچھ دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ یہ باغات بابل میں نہیں بلکہ نینوا میں تھے۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ باغات کب اور کس نے تعمیر کروائے، ان کی تعمیر کا مقصد کیا تھا، ان کی بناوٹ اور ساخت کیسی تھی، اور انہیں معلق لٹکتے ہوئے یعنی ہینگنگ گارڈنز کیوں کہا جاتا ہے۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے 7 قدیم عجوبوں میں بابل کے لٹکتے ہوئے باغات دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے جس کا اصل مقام ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آثار کا پتہ نہیں چلایا جا سکا اور اس کے بارے میں دستیاب تحریروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عراق میں بغداد کے جنوب میں تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر واقع ہے۔ یہ ایک قدیم آبادی تھی جو تقریباً 3 صدی قبل مسیح میں آباد ہوئی۔ قدیم یونانی شاعروں کے مطابق معلق باغات اسی بابل شہر میں دریائے فرات کے قریب بادشاہ بخت نظر دوم نے 6 صدی قبل مسیح میں تعمیر کروائے تھے۔ بخت نظر دوم نے اپنے دور حکومت میں کچھ بڑے کام سر انجام دیے تھے جن کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام زندہ ہے۔ اس کا ایک اہم کارنامہ 597 قبل مسیح میں یروشلم پر قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کے گرد اینٹوں کی عظیم دیوار تعمیر کروائی۔ یہ دیوار اس وقت تک کی سب سے بڑی تعمیر تھی۔ ایک بہت بڑا اور شاندار گیٹ بھی تعمیر کروایا۔ بیروسس کی تحریروں میں بابل کے معلق باغات کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے مطابق بابل کی ایک ملکہ ایمیٹس یا شاہ بانو کا آبائی وطن بہت خوبصورت سبززاروں اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل تھا۔ ایمیٹس اپنے وطن اور اس کی خوبصورتی کی یاد میں کھوئی رہتی تھی۔ بادشاہ بخت نظر دوم نے ملکہ ایمیٹس کی دلجوئی کے لیے یہ خوبصورت باغ تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا۔ ماہرین کے خیال کے مطابق پتھر کے بڑے بڑے ستون بنائے گئے، ان ستونوں پر چھت ڈالی گئی، ان چھتوں پر بڑے بڑے درخت اور پھولدار پودے لگائے گئے۔ چھتوں سے نیچے کی طرف پھولدار ٹہنیاں اور بیلیں لٹکی ہوئی تھیں جنہوں نے چھت کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا جیسے باغ ہوا میں معلق ہیں، اسی لیے اسے ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون کا نام دیا گیا۔ بلندی پر موجود ان باغات کی آبپاشی ایک سنجیدہ مسئلہ تھا جسے حل کرنے کے لیے ماہرین نے ایک مخصوص طریقہ کار اختیار کیا۔ دریائے فرات کے پانی کو بلندی پر موجود ان باغات تک پہنچانے کے لیے پمپ، واٹر ویل اور حوض بنائے گئے۔ 5ویں صدی قبل مسیح کے یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے بھی اپنی تحریروں میں بابل کے متاثر کن آبپاشی کے نظام کا ذکر کیا ہے۔ یہ باغات صرف درختوں، پھولوں اور پودوں کے بارے میں نہیں تھے، یہ تو فن تعمیر، مجسمہ سازی اور نظام آبپاشی کی خوبیوں کا نمونہ تھے۔ یہ باغات زمین سے 80 فٹ بلند تھے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ باغات بابل میں نہیں بلکہ اشوری سلطنت کے دارالحکومت نینوا میں تھے۔ کچھ جدید سکالرز کا خیال ہے کہ اگرچہ ان باغات کا وجود متاثر کن ہے اور اسے وسیع پیمانے پر مان لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ من گڑت اور خیالی کہانی کا حصہ ہے۔
نینوا میں باغات سمیت آثار قدیمہ کے کافی مضبوط ثبوت ملے ہیں اور اس شہر کو بعض اوقات پرانا بابل بھی کہا جاتا تھا۔ کسی بھی صورت میں اگر نینوا کے مفروضے کو درست تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ بابل میں باغات کے امکان کو رد نہیں کرتا۔ ناظرین، آج ہم نے بابل کے معلق باغات کے بارے میں جانا۔ آپ کو ان باغات کی ہسٹری، ان کی بناوٹ، ان کی تعمیر کا مقصد، ان کی آبپاشی کا نظام کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔